ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہمارے کشمیری بہن بھائی جو کہ ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور یہ اکیلے نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک دن یقیناً کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. ہر فورم پر آواز اٹھائی جاتی ہے, یادداشتوں پر دستخط بھی ہوتے ہیں, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے, لیکن اس کے باوجود عالمی برادری خاموش ہے. ظالم کے ہاتھ نہیں روکے جا رہے. کون روکے گا, کیسے روکے گا, اس پر بات کرنے کے لیے محترمہ ہما بقائی صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا بھارت کا فالس فلیگ آپریشن جس کو ہم نے ناکام بنایا, پھر مجبور کشمیریوں کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی منشیات سمگلنگ کے حوالے سے, اور پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش, دباؤ ڈالنے کی, پاکستان کو بدنام کرنے کی عالمی دنیا کے سامنے. یہ سارا کچھ تو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی ظالم کو روکتا نہیں. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کو اور یونائٹڈ نیشن نے ایکسیپٹ کیا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, اور انڈین پرائم منسٹر اس وقت کے نہرو خود بھاگتے ہوئے گئے کہ کشمیر کو بچائیں, ہم تیار ہیں, ہم ان کو حق خود ارادیت دیں گے, اور اس کے بعد آ کے جس طریقے سے وہ مظالم کر رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں. اور کشمیریوں کی سٹرگل کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہوئی ہے. اور آج کا دن خاص طور پہ 1990 سے سٹارٹ ہوا, پاکستان ادارے یکجہتی کے طور پہ مناتا ہے کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ, اور ان کو یاد دلانے کے لیے کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے, پاکستان آپ کی آواز ہے. اور ہر دنیا کے فورم پہ ہم ان کا نقطہ بیان کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کی بڑی طاقتوں کو ضرورت ہے, چاہے وہ ان کو ایز اے پراکسی یوز کریں, چائنا اور پاکستان کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں چاہیے, پھر وہ 2+2 بناتے ہیں, کبھی کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں, ان کو ضرورت ہے. بہت بڑا تجارتی ملک ہے, یہ وجوہات ہیں. لیکن آپ کو ان چیزوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. پاکستان نے اپنے ریجن میں سب کو بتا دیا ہے, چائنا کو, رشیا کو, ایران کو, سینٹرل ایشیا کو, مسلم ممالک کو, لیکن دنیا نے اپنی نظریں پھیری ہوئی ہیں, ان کو ان کی ضرورت ہے, یہ بات ہے. لیکن ہمیں ہر حالت میں کشمیریوں کے ساتھ مورلی, ڈپلومیٹکلی ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور کشمیر کمیٹی ہماری بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے, جو کہ کمیونیکیشن سکلز ہوں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹوٹل پیپر ورک. وہ جا کے دنیا کو بتائے کہ واٹ ظلم انڈیا کر رہا ہے, اور اس سے اس خطے میں کتنی بڑی آگ لگ سکتی ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس وقت خورشید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خورشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خورشید صاحب, ہمیں بالکل دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے, ہم بتا بھی رہے ہیں, لیکن اس ساری صورتحال میں جو ادارے ہیں یا پھر جس طرح OIC کا فورم ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ عالمی برادری کا جو کردار ہونا چاہیے, کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کشمیر کے معاملے پر اسپیسیفکلی؟ دیکھیے, کشمیر کا جو معاملہ ہے نا, ایک تو اینٹیسپیٹی باتیں کرنا, وہ اس کو ایک طرف اگر کر دے, اس کو اگر زندہ رکھا ہے نا, وہ ہے کہ کشمیر کی عوام کی جو جدوجہد ہے, جو ان کی قربانیاں ہیں, جہاں تک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کا تعلق ہے, وہ تو ہمارا لیگل بیس اس پہ ہے, لیکن جو مورل اتھارٹی کشمیریوں کی سٹرگل نے دی ہے, اس کو کوئی چیز مٹا نہیں سکتی. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ جی فلاں دنیا کیا کر رہی ہے. دنیا کو فرینکلی سپیکنگ اگر آپ دیکھ لیں, فلسطین میں کتنا زیادہ انٹرسٹ دکھا رہی ہے. دنیا میں عراق کے جو مظلوم لوگ تھے اس وقت کتنا انٹرسٹ دکھایا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور جہاں تک معاملہ بین الاقوامی برادری کا ہے, وہاں جو 5 سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں, ان میں سے اگر ایک بھی کسی چیز کو ویٹو کر دے اور 4 اس کے حق میں بھی ہوں, تو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہ جہاں تک کشمیریوں کی سٹرگل ہے, اس سے یہ اندازہ لگانا کہ جی وہ رائے گاہ جائے گی, قطعاً نہیں ہوگا. یہ زمانہ چلا گیا کہ بھارت بندوق کی زور پہ ان کو زبردستی فار آل ٹائمز اپنے تسلط پہ رکھ سکے. پاکستان نے ان کو ہر وقت سپورٹ کیا, اور پاکستان کی کوئی بھی حکومت, اس کی کوئی بھی شناخت ہو, کوئی اس کی ساخت ہو, وہ ان کی پولیٹیکل اور مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اب کتنی دیر اس میں لگے گی. قومیں جو ہیں, اگر آج کل آپ نریندر مودی صاحب کی حکومت دیکھ لیں,
تو کئی لوگ کہتے ہیں جی مجھے بھول جائیں جی انہوں نے تو حالات بدل کر دیے. اگر ان کے حالات بدلنے سے زمینی حقائق بدل جاتے ہیں پھر تو اور بات ہوتی. زمینی حقائق کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت اپنی فوجیں نکال لیتا اور کشمیری کہتے ہم بہت خوش ہیں, یا نکالتا نہ بھی تو اپنا ظلم جو ہے وہ نہ کرتا اور فوجیں کنٹونمنٹس میں رہتی, تب بھی ہم کہہ دیتے. کشمیریوں نے تو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. اب تو وہ کشمیری بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے جو تاریخی طور پہ بھارت کی حکومت کو سپورٹ کرتے تھے, یعنی کہ نیشنل کانفرنس جو شیخ عبداللہ صاحب کی ہے اور اب ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس طرح محبوبہ مفتی صاحبہ کی جو ہے پارٹی وہ بھی ان کو مخالف ہو گئی ہے. تو جب یہ وہ پارٹیاں جو گنی جاتی تھیں ان کے حق میں وہ بھی اگر خلاف ہو گئی ہیں تو وہاں تو 100% اگریمنٹ ہو گیا ہے. تو مودی, پرائم منسٹر مودی کی حکومت کا ہے کہ بڑا بہت زبردست انہوں نے ایک کارنامہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سب کو اپنے خلاف اکٹھا کر دیا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آپ کو دل اپنا برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جی کشمیر کا معاملہ بھلایا. بالکل آپ نے بالکل قصوری صاحب یہ بجا فرمایا کہ اس وقت جس چیز نے اس آزادی کی جوہد کو زندہ رکھا ہوا ہے کشمیریوں کی قربانیاں, اور اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ جب قراردادیں موجود ہیں, جب چارٹر موجود ہیں, کیا وجہ ہے کہ یو این اس پہ عمل درآمد نہیں کروا پا رہا؟ کیا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ ہیلپ لیس ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہما بقائی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا, ہما صاحبہ سے بھی ہم بات کریں گے. خورشید صاحب آپ کی نظر میں, آپ اگر پریکٹیکلی بات کرنا چاہ رہے ہیں, ساری لفاظی ایک طرف, اگر ایک چیز موجود ہے, چارٹر بنا ہوا ہے, قرارداد ہے, اس مسئلے پر نظر ثانی ہو چکی ہے بہت ٹائم پہلے بھلے, لیکن اس پر عمل درآمد اتنے وقت میں نہ ہو پانا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بتائی ہے, جو آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن ہے کا ذکر کر رہی ہے, وہ یو این نے امپلیمنٹ کرانا ہے نا جی, اور کون کرائے گا؟ تو یو این میں نہیں وہ چل سکتی. آپ نے دیکھ لیا اس کا ایک فیلئر ہے کہ جب تک سارے اگری نہ کرے پرماننٹ ممبر, ایک بھی ویٹو ہو جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب ہے, لیکن اب کے باوجود ان تمام چیزوں کے جب لداخ کے فوجوں نے انہوں نے جب کہہ دیا کہ جی یہ ہندوستان ان کو جموں کشمیر کی ریاست کو ادغام کر رہا ہے اور اس کے حصے بکھرے کر رہا ہے, تو چین نے بھی اس معاملے کو اعتراض کیا سخت, اور سیکورٹی کونسل میں دوبارہ بحث شروع ہوئی. لیکن یہ معاملہ مرا نہیں ہے. آپ پوچھ رہی کہ کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا؟ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو رہا کہ آج کل دنیا میں سیکورٹی کونسل کے ذریعے اگر کام کروانا ہو تو جی ٹھیک ہے. اچھا, حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. حارث نواز صاحب, آپ مجھے یہ بتائے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیری رہنما پابند سلاسل ہوتے ہیں, اپنی جدوجہد کے دوران وہ پابند سلاسل رہتے ہوئے بیمار ہوتے ہیں, کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے.